الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم برادران اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 3 اور 4 پڑھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تعلق سے بیان فرمایا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی اللہ تبارک تعالی جس نے ناخواندہ لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں میں اللہ تبارک تعالی نے ایک رسول کو مبعوث کیا، ایک رسول کو بھیجا، رسول کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ رسول کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا ناخواندہ لوگوں میں۔ رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں میں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کو پاک و صاف کریں، ان کا تزکیہ کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیا کریں۔ حضرین گرامی، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو، نبی کی بعثت سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ نبی کی بعثت کے بعد، نبی کے نبی بن کر آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی، ان کو شرک و بدعت و خرافات سے پاک و صاف کیا، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمایا۔ اس کے بعد یہ لوگ جو کل تک سب سے بدترین تھے بہترین بن گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں، صحابہ کے دور میں وہ رہے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان تک بھی پہنچے گی
اور ان کی بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے کہ بعد میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس یہ صلاحیت اور قابلیت ہوں گی. پھر کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے ہمکنار فرماتا ہے، فضل سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے، بڑا فضل والا ہے. یہ منصب بلند جس کو ملا اس کو مل گیا، یہ منصب بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں ہے؟ ہر ایک کو اللہ کا یہ فضل ملنا بہت مشکل ہے. حاضرین گرامی، میں آج آپ کے سامنے امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت سے حاصل ہونے والے چند دروس اور عبرتوں کی طرف رہنمائی فرماؤں گا. حاضرین گرامی، امام بخاری کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے لیے، طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے، حاکم کے لیے، محکوم کے لیے، عوام کے لیے، پبلک کے لیے، ہر ایک کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین عبرتیں ہیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ گویا کہ اس آیت کے مصداق ہیں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. حضرین گرامی، امام بخاری کو یہ جو رتبہ ملا، یہ مقام ملا، شاید کسی کو یہ مقام مرتبہ ملے. اللہ اکبر. جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، حدیث کے بادشاہ ہیں، وہ حدیث کے امیر المومنین ہیں. ان کے شاگرد امام مسلم، وہ بھی پائے کے محدث ہیں. ان کے شاگرد امام بخاری کے شاگرد امام مسلم، انہوں نے یہ لقب دیا اور کہا کرتے تھے، اے امیر المومنین دالی اقبل رجلیک یا امیر المومنین فی الحدیث، اے امیر المومنین فی الحدیث، اے حدیث کے بادشاہ، آپ مجھے اجازت دے دیجئے میں آپ کے قدم چوم لوں. اللہ اکبر. امام بخاری اور مسلم میں زیادہ عمر کا فرق نہیں ہے. ویسے تو امام بخاری کے نام سے آپ مشہور ہیں. بخاری، یہ بخارا ایک علاقے کا نام ہے، آپ کی بستی کا نام ہے، اس بستی سے آپ منسوب ہو گئے. اصل میں یہ آج ازبکستان میں ہے. بخارا آج ازبکستان میں ہے. قدیم زمانے میں جس کو حدیثوں میں آپ سنے ہوں گے خراسان میں آتا تھا، اور خراسان کا علاقہ افغانستان، ازبکستان، قزاقستان اور یہ سارے بیلٹ کو کہا جاتا ہے خراسان کا علاقہ. آج ازبکستان میں ہے بخارا. اس زمانے میں خراسان کے زیر نگرانی تھا. وہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے 190 پر 4 ہجری کو، اور میلادی کے حساب سے 810 عیسوی کو، اور تقریباً 62 سال ہجری اعتبار سے اور انگریزی حساب سے 60 سال 870 عیسوی میں اور 256 ہجری میں 1 شوال عید الفطر کے دن آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آئیے اس بیچ میں آپ نے کیا کچھ کیا ہے آپ کے سامنے رکھوں. آپ کا نامی اس میں گرامی ہے محمد. آپ کا اصل نام ہے محمد. آپ کے والد کا نام ہے اسماعیل. آپ کے دادا کا نام ہے ابراہیم. آپ کے پردادا کا نام ہے مغیرہ. اس کے بعد آپ کے لکڑدادے کا نام ہے بردزبہ یا بردزبہ. نام سے آپ کو پتا چل رہا ہے یہ کوئی مسلمان نہیں تھے. بردزبہ یا بردزبہ مجوسی تھے. ان کے بیٹے مغیرہ بعد میں اسلام قبول کیے ہیں اور ان کے یہ پوتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ. اللہ اکبر. باپ جیسے پائے کے محدث تھے، یعنی امام اسماعیل، باپ اسماعیل ہیں، وہ بھی بڑے محدث اور بڑے عالم تھے. بیٹے بھی ان سے آگے بڑھے ہیں. اللہ اکبر. دونوں محدث. اہل علم لکھتے ہیں
کہ اسلام دیکھو یہ عربوں کے اپنے گھر کی چیز نہیں ہے، اور ایسا نہیں کہ یہ اسلام عربوں کا ہے، اسی لیے اللہ نے ایسا نظام بنایا، اسلام کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے۔ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے عربوں سے کی، قرآن کی حفاظت اللہ نے عربوں سے کروائی، اور حدیث کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے عجموں سے، عجمیوں سے کروائی۔ چنانچہ محدثین میں سے آپ دیکھو گے امام مسلم کے علاوہ سارے کے سارے عجمی ہیں، ابن قزوین یعنی ابن ماجہ کے علاوہ سارے کے سارے عجمی ہے۔ امام بخاری عجمی ہے، عربی نہیں ہے۔ امام مسلم عجمی ہے، عربی نہیں ہے۔ امام ابو داؤد عجمی ہے، عربی نہیں ہے۔ امام ترمذی عجمی ہے، عربی نہیں ہے۔ امام آگے اب چلے جائیے جو مشہور ہیں ان میں سے صرف ابن ماجہ ایک عربی ہیں، سارے کے سارے عجمی ہیں۔ اللہ اکبر۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اور یہ سسٹم بنایا ہے۔ حاضرین گرامی، آپ کی کنیت تھی، کنیت یعنی ابو اور عورتوں کے لیے سے جو شروع ہوتا ہے، آپ کی کنیت تھی ابو عبداللہ۔ گرچہ آپ نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، آپ نے شادی کی یا نہیں کچھ پتا نہیں ہے، لیکن آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کی کوئی صلبی، آپ کی کوئی خونی اولاد نہیں ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے کنیت رکھی ابو عبداللہ، اللہ کے بندے کا باپ ہے۔ جیسے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے کوئی اولاد نہیں، انہوں نے اپنی بہن اسما کے بیٹے عبداللہ کے نام کے ساتھ عبداللہ اپنی کنیت رکھا ہے، تو کوئی بغیر اولاد کی بھی کنیت رکھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری نے سگی اولاد تو سلبی اولاد تو کوئی نہیں چھوڑی، لیکن دنیا کے ہر صحیح عقیدے رکھنے والا جس کو حدیث سے محبت ہے، امام بخاری سے محبت ہے، امام بخاری سے الفت ہے، امام بخاری کو وہ مقام مرتبہ دیتا ہے جو اپنے سگے باپ کو کبھی نہیں دیتا ہے، رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ یہ حدیث کی خدمت کا یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے۔ حاضرین گرامی، امام بخاری رحمہ اللہ پیدائش کے بعد چند دنوں کے بعد آپ کے والد کا سہارا آپ سے اڑ گیا، یتیم بچے تھے، ابھی چھوٹے بچے تھے، یتیم بن گئے، باپ کا سہارا اڑ گیا، لیکن باپ کافی دولت چھوڑ کے گئے، بڑے مالدار تھے، باپ کافی دولت چھوڑ کے گئے، لیکن امام بخاری کی امی نے، ان کی والدہ نے اس امت پہ احسان کیا ہے، انہوں نے امام بخاری کو پالا پوسا بڑا کیا ہے اور امام بخاری بنایا ہے۔ اس ماں کا میری ماں اور بہنیں بھی سنیں، یاد رکھیں، یاد رکھو، اس امت پہ امام بخاری کے والدہ کا احسان ہے، انہوں نے ایسے ایک سپوت کو چھوڑا ہے جنہوں نے قیامت تک کے لیے ایک نشانی قائم کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو، امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں، ان کو تیار کرنے والے ان کی بہن ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی کے پیچھے ان کی بہن کا ہاتھ ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی بار بار یہ کہا کرتے تھے، یہ میری بہن کے ساتھ ساتھ ماں ہے، وہی امی بعد امی، میری ماں کے بعد یہ میرے لیے دوسری ماں کا مقام اور حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میری ماں اور بہنیں، آپ بھی ایسے بہت بڑے بڑے کارنامہ انجام دے سکتی ہو، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کہا جاتا ہے ہر ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے میرے بھائیو، امام بخاری کے پیچھے ایک عورت، ان کی والدہ کا ہاتھ ہے۔ چند دنوں کے بعد دیکھو، اللہ کی آزمائش جب آتی ہے نا، پیچھے پیچھے آ جاتی ہے۔ شوہر کا سہارا چلا گیا، یتیم بچہ چند دنوں کے بعد جو ہے نابینا ہو گیا۔ امام بخاری اچھے بھلے انسان، دیکھنے والا بچہ تھا، لیکن نابینا ہو گئے، روشنائی جاتی رہی آنکھوں کی۔
ماں نے اللہ سے اتنی دعائیں کی، اتنی دعائیں کی، اتنی دعائیں کی، اللہ اکبر۔ ایک دن خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام والدہ کے خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ تم نے اتنی آوازاری کی، اتنی درخواست کی، اتنا رویا ہے، اللہ نے تمہاری دل کی آواز سن لی ہے، ایک ماں کی پکار کی لاج رکھ لی ہے، تمہارا بچہ دیکھنے والا ہو گیا ہے۔ نیند سے بیدار ہوا، امام بخاری دیکھنے والے بن گئے، اللہ اکبر۔ اور اتنی روشنی آئی، اتنی روشنی آئی۔ جب مکے کا سفر کیے آپ، اس وقت مشکل سے 15 سال کے آس پاس میں آپ کی عمر تھی۔ ہاں، اس عمر میں مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے پاس بیٹھ کر چاندنی رات میں، کوئی بلب نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کچھ نہیں، چاندنی رات میں چاند کی روشنی میں ساری کتاب الکبیر، تاریخ الکبیر امام بخاری کی کتاب ہے، ساری کتاب انہوں نے لکھی چاندنی چاند کی روشنی میں، کہا کہ اللہ نے میری آنکھ میں اتنی روشنی دے دی، اللہ اکبر۔ امام بخاری کی ماں کا اس امت پر بڑا احسان ہے۔ امام صاحب بڑے ہوئے، بچپن میں ہی انہوں نے قرآن کا حفظ کر لیا اور 10 سال کی عمر میں حدیثوں کے یاد کرنے کا شوق اور جذبہ ایسا پیدا ہوا کہ یاد کرتے چلے گئے، یاد کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ 10-11 سال کی عمر میں اتنے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے ایک بار نبی کو خواب میں دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد مکھیاں بھن بھناہٹ کر رہی ہے، مکھیاں بھنک رہی ہے، مکھیاں اڑ رہی ہے، اور امام بخاری ان مکھیوں کو ہٹا رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ تعبیر کہا کہ اس کے بعد سے نبی کی صحیح اور ضعیف حدیثوں کو الگ تھلگ کرنے کا شوق و جذبہ پیدا ہوا اور میں نبی کی صحیح حدیثوں کو جمع کرنے لگا اور ضعیف حدیثوں کو ایک الگ کرنے لگا۔ گویا کہ یہ تعبیر ہے کہ نبی پر جو غلط قسم کے حدیثیں گھڑی جا رہی ہے، منسوب کی جا رہی ہے، ان حدیثوں کو امام بخاری الگ کر رہے ہیں، ان مکھیوں کو الگ کر رہے ہیں۔ ان کے علم کا یہ اندازہ، ذہانت کا یہ اندازہ لگائیے۔ 11 سال کی عمر تھی اور اس وقت بخارا میں ایک بہت بڑے محدث تھے امام داخلی رحمہ اللہ، ان کے درس میں جا کے بیٹھتے تھے۔ امام داخلی حدیث بیان کرتے کرتے ایک حدیث کی سند میں تھوڑی سی چوک ہو گئی، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ان سفیان ان ابی الزبیر ان ابراہیم، یعنی سفیان ابراہیم نے زبیر سے، سفیان نے زبیر سے، زبیر نے ابراہیم سے حدیث روایت کی۔ امام بخاری نے کہا استاد محترم زبیر نے ابراہیم سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ دنگ رہ گئے، پائے کہ محدث، کہا کہ اچھا ایسی بات ہے؟ ہاں، برائے مہربانی اگر آپ کے پاس اصل نسخہ ہو کتاب میں جا کے رجوع کر لیجئے۔ استاد محترم گئے، کتاب سے رجوع کیے، امام بخاری نے جو کہا وہی ہوا، اور استاد کی بڑپن دیکھو، بھرے محفل میں کہا اس بچے نے صحیح کہا ہے، اللہ اکبر۔ ہاں، یہ ان کی ذہانت، کمپیوٹر بھی فیل ہے آج ان کی ذہانت کے سامنے۔ امام بخاری اس کے بعد طلب علم کے لیے 11-12 سال کے بعد باہر نکلنا شروع کیے، باہر نکلے اور انہوں نے مختلف علاقوں کا سفر کیا ہے۔ سب سے پہلے حجاز گئے، مکہ گئے، مدینہ گئے، مدینے میں تاریخ الکبیر لکھی، مدینے کے بعد آپ شام گئے، بغداد گئے، کوفہ گئے، بصرہ گئے، یمن گئے، مصر گئے اور فارس، خراسان اور علاقے میں سفر کیے، اللہ اکبر۔ اہل علم لکھتے ہیں امام بخاری نے اتنا سفر کیا حدیث کے حصول کے لیے، کئی ہزار کلومیٹر اس زمانے کے حساب سے اگر دیکھا جائے، اللہ اکبر، اتنا سفر انہوں نے کیا۔ علم کے خاطر ہمیں سفر کرنا چاہیے۔ اور جب یاد رکھیے آدمی جب بہت زیادہ مشہور ہو جاتا ہے نا، اس کے حاسدین بھی، حاقدین بھی اسے بڑھ جاتے ہیں۔ آدمی کی شہرت، ان کی ذہانت، ان کی صلاحیت، ان کی قابلیت دیکھ کر لوگ جلنے لگتے ہیں، اور ہوا امام بخاری کے ساتھ بھی یہی معاملہ۔ حد تو یہ ہے امام بخاری پر جلنے والے خود ان کے اساتذہ بھی تھے، اللہ اکبر۔ امام بخاری کے اساتذہ بھی ان پر جلنے لگے اور ایسی کارروائی ان کے خلاف ہوئی۔ جب وہ بغداد پہنچے تو بغداد کے علماء نے ان کا امتحان لیا۔ کیا امتحان لیا؟ کہ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب
की ज़हानत का इतना चर्चा है, कितने ज़हीन हैं आप। 100 हदीसें लिए, हदीस की सनद और मतन। सनद का मतलब नबी से सहाबी कौन है, सहाबी से ताबी कौन है, फिर उसके बाद तबे ताबीन कौन है, यानी उस मुहद्दिस तक सारे 100 हदीसों के नाम याद रखना, ये हदीस किससे है, वो हदीस किससे, इन्होंने इससे सुनी नहीं सुनी। आज हमें अगर कहा जाता बाप का नाम क्या, बोल देंगे दादा का नाम, या मुश्किल से 50% लोग बोल देंगे, पर दादा का नाम है 90% नहीं बता पाएंगे। उसके बाद लकड़दादा का नाम तो सब बगले झांकेंगे। हाँ, और इस 100 हदीसों के सारे रावी रुवात गड़मड़ कर दिए। इमाम बुखारी ने सारों को दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। ये हदीस फुला से फुला से फुला से, ये हदीस इनकी मतन नहीं है, ये मतन फुला सनद से फुला सनद, पूरा का पूरा उन्होंने गोया के एक रिकॉर्ड की तरह बता दिया। सब ने कहा अगर ये बच्चा जिंदा रहेगा अल्लाह की कुदरत की एक निशानी बनेगा। वाकई माने में वो निशानी बने, ये उनकी ज़हानत है। अगर आप उनके तक़वा और तहारत की बात करें, इमाम बुखारी के तक़वा और तहारत की अगर बात करें, इमाम बुखारी सफर के दरमियान एक बार समंदर के सफर में थे, समंदर का सफर कर रहे थे, और बगदाद के वाली को पता चला बड़े आदमी हैं, तो उनकी खिदमत के लिए एक आदमी को मुतय्यन कर दिया कि तुम इमाम साहब की खिदमत पे लगे रहो सफर के दरमियान। इमाम साहब चूंकि मालदार थे, इमाम बुखारी काफी मालदार थे, साथ में 1000 अशरफी, अशरफी का मतलब सोने के सिक्का 1000 सिक्का लेकर निकले। जो खादिम थे खिदमत करते करते बातों बातों में उन्होंने बता दिया, बातों बातों में बता दिया कि मेरे पास 1000 अशरफिया हैं। अब उसकी आंखें लाल हो गई। सुबह उठा, उठने के बाद हंगामा शुरू किया, चीखना चिल्लाना शुरू किया, रोना धोना शुरू किया, गिरेबान फाड़ने लगा, सर पीटने शुरू किया। क्या हुआ क्या हुआ? कहा कि मेरे 1000 अशरफिया गुम हो गई, किसी ने चुरा लिया। हाँ, इमाम साहब को इतना मलाल हुआ, कहा कि अजीब आदमी है, मैंने बताया और मेरे ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। सबकी तलाशी ली जा रही थी, समंदर के बीच में आना, कौन कहां भागेगा, कोई तो भाग नहीं सकता, सबकी तलाशी ली जा रही थी। इमाम बुखारी ने सोचा मेरे सीरत पर इल्जाम आएगा, मेरे ऊपर एक दाग और धब्बा आएगा कि मैंने चुराया है, मेरे सारे किया कराए पर पानी फिर जाएगा, मेरी हदीस काबिल कबूल नहीं होगी, मैं ज़ईफ रावी हो जाऊंगा, इसलिए कि मुझ पर झूठ का और चोरी का इल्जाम लग जाएगा। उन्होंने चुपके से उठाया और 1000 अशरफिया समंदर में डाल दी, समंदर में डाल दी। सबकी तलाशी ले ली गई, कहीं भी अशरफिया मिली नहीं। कहा कि पागल आदमी खामाखा में नाटक कर रहे हो, कहीं तो अशरफिया है नहीं, और लोग तो यहां से गए नहीं, यहां कश्ती में समंदर के बीच में कहां जाएगा, कहीं नहीं है। उसके बाद उस आदमी ने बाद में उतरने के बाद पूछा, इमाम साहब आप तो झूठ नहीं बोलते हो, आपने कहा था ना कि आपके पास 1000 अशरफिया हैं, वो कहां हैं? कहा कि मैंने समंदर में डाल दिया। कहा कि इतना बड़ा तुमने कुर्बानी दी, इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतना बड़ा खसारा कबूल किया? कहा कि हाँ, हमें ये दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दुनिया का खसारा कबूल है, दुनिया का नुकसान कबूल है, लेकिन आंच नहीं आने देंगे, शख्सियत पे धब्बा आने नहीं देंगे। कहा कि देखो मेरे ऊपर इल्जाम लगेगा, धब्बा आ जाएगा, चोरी का इल्जाम लगेगा, उलमा ऐसे होते हैं, याद रखो मेरे भाइयों। उन्होंने कहा कि देखो मेरी हदीस नाकाबिल कबूल हो जाएगी, चे जाए ठुकरा दूंगा ये दुनिया, दुनिया की दौलत, दुनिया का मनसब है, छे बर्बाद है, कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। बताओ वो दौलतमंद कहां है, कौन उनको याद करते हैं, वो अहदे वाले कहां हैं, कौन उनको याद करता है? इमाम बुखारी को जो याद करने वाले हैं। हाज़िरीन गिरामी, ये इनकी तक़वा और तहारत की बात है। आगे बढ़ें, एक और इमाम बयान करते हैं। इमाम बुखारी एक मर्तबा नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज से फारिग होते ही कपड़े कमीज अपने उतार दी। कमीज उतारने के बाद लोग परेशान हुए, क्या मामला है? कहा कि देखो मेरे पीठ पे कोई डस रहा है। देखा कि एक जहरीला जानवर आपके पीठ में 17 जगह पर डंग लगाया है, लेकिन नमाज से उन्होंने नमाज तोड़ी नहीं और किसी को भनक भी नहीं लगी है। अल्लाह अकबर। आज हम नमाजों में नाचते हैं, दाढ़ियों से खेलते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। मेरे नौजवान भाइयों, आज खुतबे में बैठकर हमें वो
वो लज्जत नहीं है, वो ईमान की कैफियत नहीं है, नमाज में खुशू खुजू नहीं है। हम क्या करते हैं, खुतबे में 10 बार मोबाइल चेक करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, सलाम फेरते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। अल्लाह अकबर। नौजवानों, इबरत हासिल करो इमाम बुखारी के इन 2 वाक़यात से। उन्होंने देखो दुनिया को ठुकरा दिया है, लेकिन अपने शख्सियत पे आंच ना आने दिया। हजरीन, इमाम बुखारी के वादे का ये पास देखो, पास और लिहाज देखो। आप कारोबार तिजारत भी किया करते थे, बड़े मालदार थे, कारोबार और तिजारत करते थे। आप ये ना समझो कि भाई हर आलिम, हमारी मेंटालिटी क्या है, आलिम गरीब रहना, मेरे एहसान तले पलते रहना है। आलिम अच्छा पहना, अच्छा घुमा, अच्छा रहा, अच्छा कुछ बनाया तो आंखें लाल हो जाती, कहां से आया पता नहीं, बदमुंटियां मिलती, ऊपर की मलाइया बहुत है, फुला है, ये है वो है। गलत फहमी क्यों करते हो? कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है उनके बाप दादा की जायदाद हो सकता है कि वो कुछ और सही करते हैं। क्या तुम्हारे घर में डाका डाला, चोरी किया, हाथ फाड़ा, भीख मांगा, कुछ और किया है क्या? याद रखो मेरे भाइयों, याद रखो इमाम बुखारी भी ऐसे बड़े मालदार थे, लेकिन दुनिया वालों ने उनके साथ भी गलत सलूक किया। आगे आप देखोगे इस उम्मत का यही मामला है कि ये उलमाए हक के साथ ही मामला करते हैं। रात में कुछ लोग आए और आपके साथ एक मामला तय हुआ, एक मामला तय हुआ कि 5,000 में, 5,000 दिनार या दिरहम में ये तिजारत कारोबार हमने कर लिया। ठीक है, सुबह आके लेकर जाओ, बात हो गई। सुबह आया और एक ने 10,000 का ऑफर किया, 10,000 का ऑफर किया। इमाम साहब ने कहा नहीं, मैंने जबान दे दी है, अब उसी में मैं कायम रहूंगा। याद रखो मैं तुम्हें 10,000 में देने वाला नहीं हूं। हाज़रीन गिरामी, इमाम बुखारी के तक़वा तहारत की बेशुमार मिसालें हैं। एक मुहद्दिस थे, वो नाबीना थे। इमाम बुखारी उनके दर्स में जाके बैठते थे। एक दिन वो नाबीना मुहद्दिस हदीस सुना रहे थे, बड़े खुश थे, बड़े खुशी में जो है अपने हाथ पैर हिला रहे थे। कुछ नाबीना लोग करते हैं एक्टिंग, उनको पता नहीं चलता। इमाम बुखारी को हंसी आ गई, हंसी आ गई उनकी खुशी पर। बाद में बुखारी को एहसास हुआ, इमाम बुखारी ने जाकर कहा, अबुल मैशर, उनका नाम अबुल मैशर था, आप मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने पूछा किस बात की माफी? कहा कि उस दिन मैं आपके दर्स में आप पर हंस दिया था। नहीं, अल्लाह ताला आपको नहीं पूछेगा। अल्लाह अकबर। ये इमाम बुखारी के तकवा तहारत, आपके वादा निभाने। और इमाम बुखारी पाए के जरो तादिल के आलिम थे। आज जरो तादिल के नाम पर बहुत सारे नौजवान कुछ उलामा को गलत इस्तेमाल भी करते हैं, और जरा के नाम पर के यानी इल्म हदीस में कौन रावी सही है ज़ईफ है, उस पर जरा में इतना आगे बढ़ जाते हैं, हर एक पर अनाप शनाप जरा करते हैं। इमाम बुखारी बहुत सोच समझ कर किसी पर जरा करते थे। और इमाम बुखारी अगर इतना कह दे फी ही नदर, इस आदमी में कुछ नजर है, जरा महल्ले नजर है, बहुत बड़ा इल्जाम हो गया, बहुत बड़ी बात हो जाती थी। रावी ज़ईफ है, फी ही नदर कह दे तो इतना बड़ा मुकाम और मर्तबा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का था। एक साहिब ने इमाम बुखारी से कर्ज लिया 25,000 दिनार या दिरहम। उस जमाने में कोई मामूली बात नहीं है। इमाम बुखारी मुजारबत करते, यानी पैसा देते और प्रॉफिट के बुनियाद पर, किसी मेहनत उसकी है, इमाम बुखारी का पैसा है, इस बुनियाद पर प्रॉफिट लेके वो गुजारा किया करते थे। याद रखो मेरे भाइयों, इस तरह से उलामा भी कर सकते, उनको भी करना चाहिए। और याद रखो उलामा के लिए तो ये होना चाहिए आज जैसे खुलाफाए अरबा बाकायदा खिदमत भी करते थे, और वो बैतुल माल से वजीफा लेते थे, तो बाकायदा बैतुल माल से वजीफा उलामा जो खिदमत कर रहे हैं आवाम की वो ले सकते हैं। और याद रखो ये कोई आपके एम्प्लॉय की बात नहीं है, ये आपकी खिदमत जो कर रहे हैं आप उनको और ज्यादा सराहते हुए कबूल करना चाहिए। और याद रखो मेरे भाइयों, ये मामला उलमा इकराम के साथ भी होना चाहिए कि आप मुसारबत करो, कारोबार करो, तिजारत किया करो, और अगर आपने उनको मौका नहीं दिया है, मौका नहीं है, तो आप पर यह जिम्मेदारी बनती है उनकी किफालत किया करो। उनकी किफालत ये उन पर एहसान नहीं है, याद रखो ये एहसान नहीं है, ये उनकी इज्जत अफजाई है, ये उनका हक है। हज़रत गिरामी 25,000 लेकर आदमी दे नहीं रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। किसी ने कहा आप जाकर हाकिम वक्त के पास शिकायत कर दीजिए, आप इतने बड़े इमाम हैं, आपकी बात चलेगी। उन्होंने कहा मैं हाकिम वक्त के पास जाऊं और अपना कुछ हक ले लूं। हाकिम वक्त
کل کے دن مجھ سے کچھ اپنا حق مانگے گا، کچھ کہلائے گا، کچھ بلوائے گا، اور میں اس وقت حق کے سوا کچھ نہیں بول پاؤں گا۔ میں ان کا احسان لینا نہیں چاہتا ہوں۔ یاد رکھو، ہمیشہ علماء کا تعلق عوام سے رہا ہے اور حکام ہمیشہ ان پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ آگے آپ بڑھو۔ امام بخاری اتنی ساری چیزوں کو برداشت کرتے کرتے آخر کار کیا ہوا، ساری دولت ان کی چلی گئی۔ ان کے ایک ساتھی بیان کرتے ہیں، ہم لوگ ایک جگہ پر حدیث لکھنے کے لیے تھے، امام بخاری بھی ہمارے ساتھ تھے۔ چند دن حدیث کے محفل میں نہیں آئے تو ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا، دیکھا کہ اپنے روم میں بے ہوش پڑے ہیں اور جسم پہ سارا کپڑا بھی نہیں ہے۔ معلوم کرنے پر پتا چلا کہ انہوں نے سب کچھ بیچ دیا، یہاں تک کہ جسم کے چند کپڑے بھی بیچ دیے ہیں، سارے ختم ہو گئے، اب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن ان کی خودداری دیکھو، خودداری دیکھو، یہ خودداری دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ علماء کی خودداری ہوتی ہے اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ بھوکے مر جاتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی کے سامنے بولتے نہیں ہیں۔ حضرین گرامی، یہ ان کا حال تھا، پھر لوگوں نے ان کے لیے کچھ انتظام کیا ہے۔ حضرین، امام بخاری نے اپنی کتاب لکھنے سے پہلے کہا کہ مجھے 3 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہے، 3 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہے، 1 لاکھ صحیح، 2 لاکھ ضعیف۔ میں نے ان 1 لاکھ میں سے اپنی کتاب میں صرف 6000 حدیثوں کو رکھا۔ کیسے؟ ایک حدیث کو لیتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، استخارہ کرتا، شرع صدر ہوتا، وہ حدیث لکھتا۔ ایسے میں نے ہر حدیث کے ساتھ کیا۔ اللہ اکبر، کیا قربانی دیکھو، ہر حدیث کے ساتھ میں نے یہ کام کیا ہے۔ امام بخاری اتنی محنت کیے، آخر کار ان کی کتاب ساری کتابوں میں روئے زمین پر قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بن گئی۔ ہاں، سب سے صحیح ترین کتاب بن گئی ہے، اور واقعی معنی میں آج بخاری سے محبت، صحیح بخاری سے محبت دین و ایمان کی علامت ہے، نبی کی اطاعت و فرما برداری کی علامت ہے۔ امام بخاری کا یہ مقام و مرتبہ میرے بھائیوں، واقعی معنی میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ حاضرین گرامی، ایک محدث نجم بن فضائل فرماتے ہیں، امام بخاری کے انتقال کے بعد میں نے امام بخاری کو خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں اور امام بخاری نبی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ نبی جہاں قدم رکھ رہے ہیں، امام بخاری بھی ہو بہو وہی قدم رکھ رہے ہیں، ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں ہے۔ تو میں نے یہ تعبیر کی، امام بخاری نے جو حدیث لکھی ہے ہو بہو صحیح ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں، میں نے اس حدیث کو بیان کر لکھنے کے بعد میرے جو علماء تھے، میرے جو اساتذہ تھے، کئی ایک کے پاس میں نے پیش کیا ہے اور سب نے اس کو صحیح کہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھو اصولی بات، امام بخاری پر ہمارا اتفاق نہیں، امت پر ہمارا اتفاق ہے کہ ساری امت نے امام بخاری کی کتاب کے بارے میں کہا کہ یہ صحیح کتاب ہے، اور امت سارے کے سارے غلطی پر متفق نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلال، نبی کی اس حدیث پر ہمارا اتفاق ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ حضرین گرامی، امام بخاری رحمہ اللہ آخر کار ان کی خودداری دیکھیے، اور اسی خودداری میں ہی ان کی آخری ایام ختم ہوئے۔ بخارا میں جب واپس آئے تو بخارے کے علماء کچھ لوگ ان پر حسد کرنے لگے، جلنے لگے، اور ان کی شہرت، ان کا چرچا، ان کا علم، ان سب چیزوں کو دیکھ کر اتنا حسد کیے۔ آخر کار بخارا کے والی تھا خالد، بخارا کا والد تھا خالد بن احمد الزحلی، اس کے کان بھرنا شروع کیے، کان بھرنا شروع کیے۔ امام صاحب ایسے ہیں، ویسے، یہ کرتے، وہ کرتے، یہ بولتے، وہ بولتے۔ ایک بات تھی۔ اس کے بعد گورنر نے خود امام بخاری سے درخواست کی، تم میرے دربار میں آ کر مجھے اور میری اولاد کو پڑھا دو۔ امام بخاری نے کہا، میں نبی کی میراث کو، نبی کے علم کو ان بادشاہوں کے چوکھٹ کا غلام بنانا نہیں چاہتا ہوں۔ ہاں، سبحان اللہ، آپ کو پڑھنا ہے، آپ کے بچے کو پڑھنا ہے، میں مسجد میں درس دیتا ہوں، آ جاؤ میری محفل میں حاضر ہو جاؤ۔ تو کہاں سے گورنر آئے گا؟ ان کو تو اپنی چودراہٹ چاہیے نا، ہاں، اپنی ناک اونچی رکھنا ہے اور اپنی کرسی کی فکر رہتی ہے۔ یاد رکھو، کہا کہ ایک آخری درخواست، آپ مجھے نہ صحیح میرے بچوں کے لیے آپ کے پاس ہی بھیجوں گا، میرے بچوں کو الگ پڑھاؤ، میرے بچے جب پڑھیں گے عام لوگ نہیں رہنا،
کہا کہ یہ اللہ کا علم ہے، سب کے لیے عام ہے، آپ کے بچے بھی عام لوگوں کے سامنے آ کر پڑھیں، عالم بنانا چاہتے ہو تو پڑھاؤ، نہیں تو معذرت ہے۔ اب انتقام لینا شروع کیے۔ جب حق بولتے ہیں نہیں تو حق پرست اماموں کے خلاف، حق پرست ائمہ کے خلاف ایسے ظالم حکمرانوں کی تلواریں چلتی ہیں، اور امام بخاری کے خلاف یہی بات ہوئی، اور وہ چاہا، گورنر چاہا کہ امام بخاری کا درس بند کرائے، لیکن علماء کا تعلق عوام سے رہتا ہے، عوام کا اتنا سکہ، عوام پر اتنا سکہ تھا، عوام سے تعلق اتنا مضبوط تھا، عوام کا دباؤ اتنا تھا، حاکم وقت کو جھکنا پڑا، اور وہ چاہتے ہوئے بھی امام صاحب کے درس بند نہیں کروا پایا۔ کیوں؟ علماء کا تعلق ہمیشہ عوام سے ہوتا ہے، عوام کے لیے کام کرتے ہیں، عوام کو فائدہ پہنچاتے ہیں، عوام کا سپورٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ، اور ایسے ظالم لوگ ان پر ظلم ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخرکار یہ سلسلہ چلتا رہا، امام بخاری بہت پریشان ہو گئے، بہت تنگ آ گئے، اور انہوں نے سوچا اب مجھے یہ بخارا چھوڑ دینا ہے۔ جس علاقے سے کوئی حق پرست امام، کوئی عالم، کوئی جو ہے اچھے انسان چلے جائے، یاد رکھو اس علاقے کی شامت آ جائے، اور علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے، یاد رکھو علماء پر تنقید کرنے والے، علماء پر ہاتھ اٹھانے والے، علماء کی غیبت کرنے والے، دنیا میں اللہ ان کو سزا دے گا ہی دے گا ہے۔ ہاں، یہ جو حاکم وقت تھا، گورنر تھا، اس کو ناز تھا اپنے عہدے پر، ناز تھا اپنے عہدے داروں پر، ناز تھا اپنے حکمرانوں پر۔ چند دنوں کے بعد امام بخاری جب تک علماء بد دعا نہیں کرتے، یہ تمہارے لیے سلامتی کی بات ہے، علماء کی دل سے جب نکل جائے، یاد رکھو اس دن تمہاری بربادی شروع ہوگی۔ علماء برداشت کرتے ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ ہمیں موقع دے رہا، ہم ہی حق پر ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری نے بد دعا کر کے بخارا سے نکلے۔ چند دنوں کے بعد اسی گورنر پر حاکم وقت کا خلیفہ کی تلوار چلی، اس کو گورنری سے برطرف کر دیا گیا۔ سارے رائے کے سرزمین پہ، بخارا کی سرزمین پہ گدھے پہ بٹھا کے اس کی بے عزتی ہوئی، ہاں گورنر کی بے عزتی ہوئی، قید میں ڈال دیا گیا، گھٹ گھٹ کے قید میں مر گیا۔ امام بخاری وہاں چھوڑ کے اس سرزمین سے تنگ آ کے چلے گئے بے قند، وہاں بھی لوگوں نے کچھ پریشان کیا، آخرکار چلے گئے سمرقند، اور سمرقند میں ہی آخری سانس لے لی۔ عید الفطر کا دن تھا، آخری وقت میں انہوں نے دعائیں کی، اللہ ساری سرزمین وسعتوں کے باوجود لوگوں نے مجھے اتنا تنگ کیا، پریشان کیا۔ دیکھو کوئی ضروری نہیں کہ امام بخاری باطل پہ تھے، لیکن ان کو اتنا تنگ کیا گیا، پریشان کیا گیا، کس کو بتائیں کیا کریں؟ وہ دل میں گھٹ گھٹ کے آخرکار اللہ سے بد دعا کر کے وہ چلے گئے کہ اللہ تو مجھے اٹھا لے۔ جہاں پر وہ تھے سمرقند میں، کہہ رہے چند دنوں کے بعد بیمار ہوئے، اور بیمار ہونے کے بعد اس دار فانی سے کوچ فرما گئے، اور عین عید الفطر کا دن تھا، اور یکم شوال کو 256 عیسوی ہجری میں اور 870 عیسوی میں اتنے بڑی ایک شخصیت، اتنے بڑے امام اس روئے زمین، سارے سرزمین سے وہ کوچ کر گئے۔ لیکن یاد رکھو یہ چلے جاتے ہیں، لیکن بقول شاعر سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ ہاں امام بخاری ڈوب گئے لیکن شفق چھوڑ کے گئے ہیں۔ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بچے کے دل میں امام بخاری کی محبت ہے، اور وہ حاکم وقت کے کون پرسان حال ہے۔ دعا کیجیے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو امام بخاری کی زندگی سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمال کی اہل عیال کی حفاظت فرمانا، جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا، خاتمہ بالخیر فرمانا، اور قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما کر کل حشر کے میدان میں نبی کی شفاعت اور رفاقت نصیب فرما کر جنت الفردوس کے اعلی علیین میں جگہ عنایت فرمانا، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى قوموا للصلاة